देखती आंखों सुनते कानों को अली अस्लान का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। जुमा मुबारक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, राज़ी बाजी होंगे। भाई आज हैं हम, ज़रा पॉकेट ढीली पड़ी हुई है, नरम हुई हुई है। तो आज हैं हम मेरान पे। तो ये ली इसीलिए थी, मज़दूरी वगैरह करने के लिए। तो बात ये है कि जब पॉकेट होती है ना हैवी, तो फिर हम होते हैं ज़रा निमो डार्लिंग पे। तो आजकल पॉकेट ज़रा आखिरी आखिरी तारीखें चल रही हैं तो डाउन है। तो हम हैं जी अपनी खिन्नों पे मतलब है मेरान पे। तो बहरहाल मुझे मेरान पे चलाते हुए ना मुझे आज एक बात याद आई, सफ़ेद पोशी की याद आई। गरीब लोग किस तरह अपने आप को मेंटेन करते हैं वो बात याद आई। और गरीब और अमीर के साथ हमारा एटीट्यूड कैसा होता है वो भी मुझे बात याद आई। गाइस अभी हूँ मैं गुलबर्ग में और बस जुमा पढ़ के घर जा रहा हूँ। तो मुझे याद आया कि यार हमने ना एक तो दो कौमी नज़रिया था जो कायद आज़म ने दिया था कि अमीर कह रहा हूँ कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो दो अलग कौमें हैं, इकट्ठे नहीं रह सकते। तो अब जब अलग 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 हमारा मुल्क बन गया है पाकिस्तान, तो अब दो कौमी नज़रिए ये हैं कि गरीब और अमीर दो अलग अलग कौमें हैं दो अलग अलग चीज़ें कह लें, कुछ भी कह लें, तो वो भी इकट्ठे नहीं रह सकते। तो मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब आप बड़ी गाड़ी पे हों, क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर गाड़ी ड्राइव की हुई है, तो वैसे एक बात है जनरल मेरे पास दूसरी करोला जो है उस पर अगर जा रहे हो तो एटीट्यूड लोगों का और होता है, और इस गाड़ी पे हो तो एक अलग होता है। मतलब जो लोग आपको जानते नहीं होते उनकी बात कर रहा हूँ। और इस गाड़ी जब मैंने ली थी ना, तो वो वैसे मैंने एक छोटा सा काम कराना, तो जो मेरा अपने मैकेनिक है उनके पास नहीं किसी और के पास गया ना, तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी उखड़ी उखड़ी थी। थोड़ा रवैया ऐसा लग रहा था जैसे यार ये कोई मतलब मज़दूर टाइप का होगा या एक नॉर्मल बंदा होगा, तो वो उस हिसाब से मुझसे बात कर रहा था। और इवन कि मैं अपनी दूसरी गाड़ी को अगर कहीं आगे पीछे लेके जाऊँ ना, तो ज़रा लोगों का रवैया अलग होता है। यही हाल हमारा आम रूटीन में भी, हमारी सोसाइटी में, हमारे फैमिली कह लें, ओवरऑल जिस माशरे में हम रह रहे हैं वहाँ पे भी यही होता है। गरीब के लिए अलग मामला होते हैं, रवैया होता है हमारा, और अमीर के लिए अलग होता है। और ज़ाहिर बात है अमीर को प्रोटोकॉल मिलता है, वो फिर माइंड भी कर जाते हैं लोग। वो किसी ने बड़े मज़े की बात की थी कि अमीर को जो है वो गुस्सा करे तो लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ है यार, इसको गुस्सा आ जाता है, बीमार रहता है। और गरीब बेचारे को गुस्सा आ जाए तो क्या कहते हैं, बदतमीज़ है या ऐसा, ये ऐसा है, फ़लाँ है, टमकान है, ये है, वो है, बस इस तरह की बातें करते हैं। वैसे भी टो में रहते हैं लोग और इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो बात ये है कि अगर तो आप ये देखते हैं कोई अमीर और गरीब करके किसी की इज़्ज़त करते हैं, तो फिर आपके ईमान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अगर आप किसी का अखलाक, उसका अच्छापन, उसका तकवा परहेज़गारी देख के इज़्ज़त करते हैं, तो फिर तो काम ठीक है। बहरहाल आज मैंने बात सिर्फ इसी पे करनी थी, अमीरी और गरीबी और सफ़ेदपोशी पे बात करूँगा। और मुझे ना गाड़ी ड्राइव करते हुए एक बात और भी याद आई, यार वक्त हमेशा एक सा नहीं होता ना, हमने इस दुनिया में रहना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी फरमाता है कि मैं दे के भी लेता हूँ और मैं ले के भी आजमाता हूँ और दे के भी आजमाता हूँ। यानी ज़्यादा दिया तब भी आजमाऊँगा, वापस भी ले सकते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात है। और अगर नहीं दिया तो तब भी उसका इम्तिहान है कि हम लोग कितना ईमान रखते हैं अल्लाह की ज़ात पे। तो कभी लाइफ में ऐसा आता है यार, हमारे फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई बंदा डाउन चला जाता है, तो हम लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, टो में रहते हैं। टो में तो वैसे भी नहीं रहना चाहिए, ताने देते हैं लोगों को जिनके पास नहीं है। पता नहीं क्यों हमारी आदत है, भी हम मुसलमान हैं, बीइंग ऐसा मुस्लिम हमारी ये नेचर बन चुकी है, जिन बातों से अल्लाह ताला ने हमें मना किया है कुरान मजीद में है, और हम वही काम करते हैं। तो बात कर रहा था सफ़ेदपोशी की। आजकल के दौर में सफ़ेदपोश लोग किस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं ये वही जानते हैं, अल्लाह जानता है। तो बाकी जिनके पास है वो तो फिटे हुए हैं, ताना मार देंगे, कोई ऐसे फ़जूल उल्टी सीधी बात कर देंगे। तो ये बहुत गलत बात है। कोई मज़दूरी कर रहा होगा, उसको कहेंगे अच्छा अब ये हो गया, वो हो गया। भाई बाहर मुल्क जा के लोग करते हैं, मज़दूरियाँ करते हैं, पता नहीं क्या-क्या काम करते हैं, पता भी नहीं होता। आप तो उधर बैठ के डॉलर खा रहे होते हैं या फिर आपको पौंड्स आ रहे होते हैं। बाहर लोग किस तरह घिस-घिस के काम कर रहे होते हैं, ये वही जानते हैं, परदेसी लोग ही। तो बात ये है कि कोई जो भी करता है यार, मेहनत मज़दूरी करता है, उसे ताना मत दो। आपके पास माल है, तो बजाय उसके ताना देने की या उसको हर्ट करने की, आप उसकी दिल जोई करो, उसका दिल बढ़ाओ। क्योंकि पहले ही बंदा हालात का पिसा हुआ है, आजकल हालात ऐसे हैं। और दूसरा किसी के घर जाते हो, खाने को जो भी मिल जाता है, दाल साग रोटी इज़्ज़त के साथ कोई दे रहा है ना, तो खा के शुक्र अदा किया करो। बाहर निकल के, ये भी एक लोगों की बुरी आदत है, बाहर निकलेंगे, अच्छा हमारे घर आया था, हमने ये रखा था, वो रखा था, या हम इसके घर गए, इसने हमें पूछा नहीं। भाई जो जिसकी तौफीक होती है पूछता है, नहीं पूछता
تو مت جاؤ، جا کے کھا پی کے جب رزق دے رہے ہو کچھ بھی، یا دال ساگ کچھ بھی کھا رہے ہو، کھانے کے بعد جو ہے اس کھانے کے بعد کھانے کی برائی کبھی مت کریں، انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ بات یہ ہے کہ میں بتا رہا تھا جو موجودہ دور چل رہا ہے، کئی دوستوں سے بات ہوتی ہے آگے پیچھے لوگوں سے، لوگوں کے حالات بڑے برے ہیں، تھوڑا سا ان کا خیال رکھیں یار، کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو کسی کو ریلیف تو ضرور دیں آپ کم سے کم۔ ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، سیکھا کریں، دین کو سیکھا کریں، دین کے بارے میں جانیں، کم سے کم لوگوں کو کوئی اور آپ کسی طریقے سے مدد نہیں کر سکتے تو اچھائی کر کے لوگوں کی مدد کریں، اچھے کام کریں، لوگوں کو اس طرح ریلیف دیں، نہ کہ ان کو مزید تنگ کریں۔ آج کل سفید پوشی کا بھرم رکھنا بہت مشکل ہے یار، بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ ایسا دور ہے لوگ اپنی عزتیں بیچنے پہ مجبور ہوئے ہیں، ناچ گانے پہ ادھر ادھر۔ ظاہری بات ہے جب کھانے کو نہ ہو تو لوگ کیا کریں گے بیچاری، روٹی بندہ کھا جاتی ہے، ایک محاورہ ہے، روٹی بندہ کھا جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب بھوک لگی ہو نا تو انسان یہ بھی نہیں دیکھتا کہ وہ کس مذہب کا، اس کو جہاں سے کھانا مل رہا ہوگا وہ اسے یہ نہیں پوچھے گا یار تم شیعہ ہو سنی ہو کون ہو، وہ تو بیٹھ جائے گا روٹی کھانے کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ اس دور میں اگر کسی اللہ نے آپ کو دیا ہے تو تھوڑی بہت سرچ کریں، لوگوں کا خیال رکھیں۔ میں پہلے بھی آگے بتا چکا ہوں، آج بھی میں بتا رہا ہوں، جمعہ چلیں کہ اپنے طور پہ سرچ کریں، آگے پیچھے دیکھا کریں کہ کوئی سفید پوش ہے اس کو عزت سے دیں اور ایسے طریقے سے دیں کہ اس کی بےزتی نہ ہو، اس کی حتک نہ ہو، اور ٹو میں تو بالکل بھی نہ رہیں آپ۔ کہ رشتہ داروں میں بھی لوگ اکثر دیکھتے ہیں اچھا تھوڑا سا کوئی ڈاؤن ہوا تو ہم فوراً جا کے تانے دیں یا پتہ کریں۔ دیکھیں ٹو میں رہنا، کسی کی غیبت چغلیاں جھوٹ یہ تو گناہ ہے، اور آپ کسی کی ہر ٹائم ٹو میں لگے رہیں گے یہ بھی عظیم گناہ ہے، یہ بھی نیکیاں کھا جاتا ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، بات ہو رہی تھی کہ سفید پوش لوگوں کا خیال رکھا کرے، اپنے ارد گرد اپنے دوستوں کا، اور جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اس دور میں سفید پوشی قائم رکھنا نا بہت مشکل ہے۔ بعض اوقات لوگ بتاتے نہیں ہیں وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں، تو لوگ جان جان کے، میں وہی بات کروں گا کہ ٹو میں رہتے ہیں کہ پتہ لگے تو پھر ہم کہیں اچھا تو پہلے ایسے تھا ویسا ہو گیا ہے۔ بھائی صبح کے بادشاہ شام کو غریب بھی بن جاتے ہیں، اور صبح کے غریب شام کو بادشاہ بھی بنتے ہیں، یہ دنیا ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ غرور اور تکبر سے بچیں اور ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایسے معاملات سے نا انسان کی جو نیکیاں بالکل تباہ ہو جاتی ہیں۔ کچھ آخرت کے لیے تھوڑا بہت بچا کے رکھیں، یہ دور ایسا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا، آپ کی نیکیاں نا ایک دم ختم ہو جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی۔ مطلب جو چھوٹے چھوٹے کام جو ہمارے مائنڈ میں ہوتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ آج کل خیر گناہ کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے نا، ایسی باتوں کو تو سمجھتا ہی نہیں، اچھا اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، اچھا یہ ہوا تھا، تو پھر اس ٹائم بڑا اڑ اڑ کے چل رہا تھا، اب جو ہے اب ڈاؤن ہو گیا ہے، اب ایسے ہو گیا ہے، پیدل ہو گیا ہے، اب ریڑھی پہ ہو گیا ہے۔ تو ایسی باتیں کرنا بالکل گناہ ہے، ان چیزوں سے بچیں اور اپنے لیے آخرت کا کچھ سامان اکٹھا کریں۔ بہت لمبا سفر ہے یہ تو بالکل چھوٹا سا سفر ہے، مختصر سا، جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کب ختم ہو جانا ہے۔ وہ جو سفر ہے نا وہ ایسا ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والا ہے، تو اس میں تھوڑی بہت تکلیف ہوتی بھی ہے تو برداشت کریں۔ وہاں کی تکلیف اگر اتنی لمبی ہوئی، جو دنیا جہاں پہ سمجھ لیں کہ کچھ بھی اینڈ نہیں ہوگا، ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہوگی، وہاں پہ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی جہنم میں جاتا ہے یا کسی کو عذاب ملتا ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی برے اور فضول واہیات باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تو بچ کے رہا کریں۔ تو باقی یہ پیچھے گاڑی کھڑی ہے، ویسے مجھے اس کو ڈرائیو کرتے ہوئے نا مزے کی بات بتاؤں، مجھے ایسی فیلنگ آئی ہے، مطلب یہ نہیں ہے، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب میں نے بائک لیا تھا میں اتنا خوش تھا، مجھے لگتا تھا کہ میں نے پتہ نہیں کیا لے لیا نا، مطلب میری اپنی کنوینس ہو گئی ہے، میں بہت خوش تھا۔ پھر میں نے پہلی جو گاڑی لی تھی وہ میرانی تھی، 5-6 مہینے میں نے اس پہ ڈرائیونگ الٹی سیدھی کی، شوق پورے کیے، ٹائر گھسائے اس کے۔ تو یہ بات ہے کہ مطلب اس ٹائم بھی خوشی تھی گاڑی کی کہ یار فیملی نے کہیں جانا ہو تو اپنا کنوینس ہو گیا، جب مرضی آؤ جاؤ، ٹینشن کوئی نہیں۔ اب تو اللہ کا بے حد شکر ہے، بے حد شکر ہے، جتنا شکر ادا کرو اپنے مالک کا اتنا کم ہے، اس نے اتنا نوازا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہے کہ کبھی اب یہ والی گاڑی ہے یا وہ والی گاڑی ہے، یہاں سے وہاں آنے میں بھی ٹائم نہیں لگتا اور وہاں سے یہاں آنے میں بھی ٹائم نہیں لگتا، یہ انسان کی زندگی ہے۔ تو بس کبھی کبھی حالات ایک دم انسان کے چینج ہوتی ہے، ویسے بھی یہ زندگی ہے، کبھی آپ اچھے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کے پاس مال و زر اچھا ہوتا ہے، کبھی آپ ڈاؤن چلے جاتے ہو، تو یہ زندگی ایسی کا نام ہے۔
بڑے بڑے امیر لوگ بھی بعض اوقات ان کا بزنس ڈاؤن کر جاتا ہے، فال کر جاتا ہے. تو یہ بات ہے، میں خود ایک دو لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت بہت زیادہ امیر تھے. تو بس اللہ کی کرنی برنی، ایسے حالات ایسے آ گئے کہ اب تو بالکل وہ سمجھ لیں کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے ہیں. تو یہ بات ہے، یہ مشکل وقت جو ہے یہ بات کرنی ہے کہ کسی پہ بھی کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے. تو کسی کا مذاق مت اڑائیں، نہ کسی کو کام کرتے ہوئے مذاق اڑائیں. اور کسی کا ایسے، میں اس دن ایک واقعہ اور بھی تھا، اب بتانے لگ جاؤں تو پتہ نہیں کتنے واقعے نکل آئیں گے. فیکٹری کا مالک جو بیچارہ وہ ظفر عباس ہیں جی ڈی سی والے، وہ بتا رہے تھے کہ میرے پاس آیا اور رونے لگا. اس میں پرچی پہ لکھا کہ میرے پاس ان ورکر کو میرے جو اپنے ہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو حالات ایسے ہو گئے ہیں. تو یہ کرونا ٹائم کا واقعہ ہے، جب کرونا آیا تھا تو پھر انہوں نے ان کو دیے، انہوں نے کہا میری خیر ہے میرے ورکر کو پیسے مل جائیں. تو ایسی بات ہے کہ فیکٹریوں کے مالک بھی روڈ پہ آ سکتے ہیں، اور روڈ پہ چلنے والا بھی فیکٹریوں کا مالک بن سکتا ہے. ایسے بہت سے قصے کہانیاں ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق ہدایت عطا فرمائے. ایک بات تھی کہ غریب اور امیر کے لیے نا پیسہ دے کے عزت یا لیول نہ رکھا کریں. ان کی عزت کسی بھی کرنی ہے، کسی بھی اچھے بندے کی دل سے کریں. پیسہ دے کے یا ایسی چیزیں، یہ جو دنیاوی چیزیں یہ دے کے عزت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ ایمان کی کمزور ترین سمجھ لیں حالت ہے اگر ایسے کوئی عزت کرتا ہے کسی کی. اور بھائی اس کے ساتھ آج کا ولاگ ختم کرنے، جمعہ مبارک تھا، کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی، کوئی فیلنگ آئی تھی. تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. علی اسلان آفیشیلی سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ.